اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث اور روایات کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر کبریٰ اور غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ اس بنا پر اس بستی کو اس نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو 4 چاند لگے۔ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا، اس لیے اس غزوہ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں قتال میدان بدر میں جمعہ المبارک کو ہوا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ اکرام وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ تھے، مگر انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا کیا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین کے نام میں سے ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت کی وجہ سے تیمارداری میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ پر، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حفیظ جلندری مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے: تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ، نہ تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش تقریر فرمائی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ بیعت عقبہ میں ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دشمنان دین سے لڑائی اپنے گھروں میں کریں گے، اور تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ پر چڑھ آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور سمندر میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماد تک بگا دیں تو ہم ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں۔
ہم میں سے کوئی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، المائدہ 124، بلکہ ہم آپ کی دائیں طرف بائیں جانب آپ کے آگے اور پیچھے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایسی نیکی دیکھی کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو اس کے مقابل کسی نیکی کو نہ دیکھتا، سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہوتی۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے جان نثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے، چونکہ مدینہ سے روانگی اور ظاہری عدم موجودگی کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں خلیفہ مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ مقام عالیہ پر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے مشرکین مکہ مکرمہ کی آمد کی خبر تھی۔ روحہ، منصرف، ذات، اجزال، مالات، ایسل سے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ قریش مکہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتلی زمین میں دنس جاتے تھے، اور پھر اللہ کے فضل سے بارش برسی جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے اور پوری وادی جل تھل ہو گئی۔ سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر بھر کر رکھ لیے۔ زمین مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے اور تمہارے دلوں کی ڈارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ الانفال 77۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل آمنے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی وہ وعدہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک ان کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ کے کافر سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جٹلانے کو آ رہے ہیں، تو اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو دقت آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم سے نوازا۔ مسلمانوں میں صرف 14 جان نثاروں نے جام شہادت نوش کیا۔
جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے، لیکن دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ٹوٹ گئی اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو اپنی قوم میں بہادری میں مشہور تھے اور قبائل کے سپہ سالار تھے، سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں عتبہ، ابو جہل، ابو الخطری، زماہ بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، عتبہ بن الحجاج قریش کے سردار تھے۔ تقریباً 70 واصل جہنم اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم پر تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ آل عمران۔ نیز حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں کنویں سے چلو بھر بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ میں نے اتنی تیز ہوا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی بجز اس ہوا کے جو پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور دوسری ہوا حضرت میکائیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل تھے۔ بائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت اسرافیل ان کے ہمراہ تھے، اور اس طرح مسلمان غزوہ بدر کے فاتح قرار پائے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔